اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود و مہدی مسعود کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات۔ نومبر سن 1899۔ حضرت اقدس نے فرمایا، حقیقت میں کوئی قوم اور جماعت تیار نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں اپنے امام کی اطاعت اور اتباع کے لیے اس قسم کا جوش اور اخلاص اور وفا کا مادہ نہ ہو۔ حضرت مسیح کو جو مشکلات اور مصائب اٹھانے پڑے، ان کے عوارض اور اسباب میں سے جماعت کی کمزوری اور بے دلی بھی تھی۔ چنانچہ جب ان کو گرفتار کیا گیا تو پطرس جیسے اعظم الحواریین نے اپنے آقا اور مرشد کے سامنے انکار کر دیا، اور نہ صرف انکار کر دیا بلکہ 3 مرتبہ لعنت بھی بھیج دی، اور اکثر حواری ان کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس کے برخلاف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے وہ صدق و وفا کا نمونہ دکھایا جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ انہوں نے آپ کی خاطر ہر قسم کا دکھ اٹھانا سہل سمجھا، یہاں تک کہ عزیز وطن چھوڑ دیا، اپنے املاک و اسباب اور احباب سے الگ ہو گئے، اور بالآخر آپ کی خاطر جان تک دینے سے تحمل اور افسوس نہیں کیا۔ یہی صدق اور وفا تھی جس نے ان کو آخر کار بامراد کیا۔ اسی طرح میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری جماعت کو بھی اس کی قدر اور مرتبہ کے موافق ایک جوش بخشا ہے، اور وہ وفاداری اور صدق کا نمونہ دکھاتے ہیں۔ جس دن سے میں نے نصیبین کی طرف ایک جماعت کے بھیجنے کا ارادہ کیا ہے، ہر ایک شخص کوشش کرتا ہے کہ اس خدمت پر معمور کیا جائے، اور دوسروں کو رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور آرزو کرتا ہے کہ اس کی جگہ اگر اس کو بھیجا جائے تو اس کی بڑی ہی خوش قسمتی ہے۔ بہت سے احباب نے اس سفر پر جانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، لیکن میں ان کی درخواستوں سے پہلے مرزا خدابت صاحب کو اس سفر کے واسطے منتخب کر چکا تھا، اور مولوی قطب الدین اور میاں جمال الدین کو ان کے ساتھ جانے کے واسطے تجویز کر لیا تھا۔ اس واسطے مجھے ان احباب کی درخواستوں کو رد کرنا پڑا۔ تاہم میں جانتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے بصد مشکل اور سچے اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پاک نیتوں کے ثواب کو ضائع نہیں کرے گا، اور وہ اپنے اخلاص کے موافق اجر پائیں گے۔ دور دراز بلاد اور ممالک غیر کا سفر آسان امر نہیں ہے۔ اگرچہ یہ سچ ہے کہ اس وقت سفر آسان ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی یہ کس کو علم ہو سکتا ہے کہ اس سفر سے کون زندہ آئے گا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں اور بیویوں اور دوسرے عزیزوں اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر جانا کوئی سہل بات نہیں۔ اپنے کاروبار اور معاملات کو ابتری اور پریشانی کی حالت میں چھوڑ کر ان لوگوں نے سفر کو اختیار کیا ہے، اور ان شرائع صدر سے اختیار کیا ہے، جس کے لیے میں یقین رکھتا ہوں کہ بڑا ثواب ہے۔ ایک تو سفر کا ثواب ہے، کیونکہ یہ سفر محض خدا تعالیٰ کی عظمت اور توحید کے اظہار کے واسطے ہے۔ دوسرے، اس سفر میں جو مشقتیں اور تکالیف ان لوگوں کو اٹھانی پڑیں گی، ان کا بھی ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے نیکی کو ضائع نہیں کرتا، جبکہ میں یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا کے موافق وہ کسی کی ذرہ بھر نیکی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔
تو اتنا بڑا سفر جو اپنے اندر ہجرت کا نمونہ رکھتا ہے، اس کا اجر کبھی ضائع ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ صدق اور اخلاص ہو، ریا اور دوسرے اغراض شہرت و نمود نہ ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ بر و بحر کے شدائد اور مصائب کو برداشت کرنا اور ایک موت کو قبول کر لینا بجو صدق کے نہیں ہو سکتا۔ بہت سے بھائی ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، اور میں بھی ان کے واسطے دعاؤں میں مصروف رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس مقصد میں کامیاب کرے اور خیر و عافیت سے واپس لاوے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ ملائکہ بھی ان کے واسطے دعائیں کریں گے اور وہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ فرمایا، اب میں یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ اس موقع پر ہماری جماعت نے دو قسم کی مروت اور ہمت دکھائی ہے۔ ایک تو یہ گروہ ہے جنہوں نے سفر اختیار کیا اور اپنے آپ کو سفر کے خطرات میں ڈالا ہے اور ان مصائب اور شدائد کو برداشت کرنے کو تیار ہو گئے ہیں جو اس راہ میں انہیں پیش آئیں گی۔ دوسرا وہ گروہ ہے جنہوں نے میری دینی اغراض و مقاصد میں ہمیشہ دل کھول کر چندے دیے ہیں۔ میں کچھ ضرورت نہیں سمجھتا کہ تفصیل کروں، کیونکہ ہر شخص کم و بیش اپنی استقامت اور مقدرت کے موافق حصہ لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس اخلاص اور وفاداری سے ان چندوں میں شریک ہوتے ہیں۔ میں یہ خوب جانتا ہوں کہ ہماری جماعت نے وہ صدق اور وفا دکھایا ہے جو صحابہ ساعۃ العسر میں دکھاتے تھے۔ اگرچہ اشتہار میں میں نے چند دوستوں کے نام لکھے ہیں جنہوں نے اپنے صدق و ہمت کا نمونہ دکھایا ہے، لیکن اس سے یہ نہیں ظاہر ہوتا کہ میں دوسروں سے بے خبر ہوں یا ان کی خدمات کو قابل قدر نہیں سمجھتا۔ میں خوب جانتا ہوں کہ کون سرگرمی اور اخلاص کے ساتھ میری راہ میں دوڑتا ہے۔ میں چونکہ بیمار تھا اور ابھی تک طبیعت ناساز ہے، اس لیے میں پوری تفصیل نہ دے سکا، ورنہ مختصر سے اشتہار میں اتنی تفصیل ہو سکتی تھی۔ بس جن لوگوں کے نام درج نہیں ہوئے ان کو افسوس نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کے صدق اور اخلاص کو خوب جانتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس غرض کے لیے چندہ دیتا ہے یا ہماری دینی ضروریات میں شریک ہوتا ہے کہ اس کا نام شائع کیا جائے، تو یقیناً سمجھو کہ وہ دنیا کی شہرت اور نام و نمود کا خواہش مند ہے۔ لیکن جو شخص ماس اللہ تعالیٰ کے لیے اس راہ میں قدم رکھتا ہے اور خدمت دین کے لیے کمر بستہ ہوتا ہے، اس کو اس بات کی کچھ بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ دنیا کے نام کچھ حقیقت اور اثر اپنے اندر نہیں رکھتے، نام وہی بہتر ہوتے ہیں جو آسمان پر رکھے جائیں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک پرمعرفت شعر سے اس حقیقت پر خوب روشنی پڑتی ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، زندہ وہی ہیں جو کہ خدا کے قریب ہیں، مقبول بن کے اس کے عزیز و حبیب ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔